السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک بے قصور حافظ قرآن کی پھانسی کا واقعہ، جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ انسپکٹر ریحانہ طارق لکھتی ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر لگاتے گزری، لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی دلخراش اور عجیب و غریب کیس تھا۔ قیدی نمبر 826 بہت کم عمر لڑکا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا۔ نہ میں اسے معصوم کہہ سکتی تھی، نہ ہی مکار۔ بس جب میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرہ پر اسرار سا تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت کم عمر لگتا تھا۔ میرا اس سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو؟ مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ میرا نام ریحانہ طارق ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک انسپکٹر تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا، اور اس کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں۔ کچھ قواعد و قانون کو مد نظر رکھنا پڑتا تھا۔ آج مجھے حکم ملا، قیدی نمبر 826 کو 2 دن کے بعد سزائے موت ہے، یعنی اس کی سزا کا وقت آ گیا تھا۔ اسے اس کے اپنوں سے ملوایا جانا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ جو واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 826 جس کا نام راشد خان تھا، اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس سے ملنے آئی ماں اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، تجھے سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں، سزائے موت تو اس کی 2 دن کے بعد لکھی ہے، بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آج ہی یہ آرڈر ملا تھا کہ میں راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں، تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی، وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس شوق سے مر جانا پسند کرے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی ہی منفرد اور حیران کن ہوگی۔ راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس جیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا، پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی، راشد خان، تمہاری مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ راشد خان نے جواب دیا، میری بہت بڑی خواہش ابھی ادھوری ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ راشد خان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میری ایک خواہش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ تم لوگ میری خواہش پورا کرو گے۔ میں نے کہا، ہاں پوری کریں گے، ضرور کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کے کم عمری کا ترس کھا کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا۔ بہت خاص خواہش ہے میری، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کسی تک نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ بات اور اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو بیچارہ، بس 2 دن کا ہی تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا ملے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے راشد خان کو پیش کر دیا۔ بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟
میں حیران تھی اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے ہیں، مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا، سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے سزا دانا گھوم رہے ہیں۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، ایس پی صاحب، میری آخری خواہش ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے۔ ایس پی صاحب نے عقل سے کام لیا، دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے اور تم سے کرنے کے لیے مانے گا کون؟ تمہارے گھر والے امیر تو ہے نہیں، تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھ سکتے ہو، کیوں اپنی زندگی کا آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کوئی کسی سے ملنا جلنا، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ تم سزائے موت کے قیدی ہو، تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے، قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا بدمعاش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، تمہارا کیس ظاہر اور پس پردہ کیا ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو تو بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے تو یہ سزا ملی ہے اور تم کس چیز کی خواہش کا اظہار کر رہے ہو، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ راشد خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال راشد خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروایا جائے کہ راشد خان ولد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی تو بڑی بے رنگی، اور راشد خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ راشد کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا، اس کی حاضر جوانی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑا کرے گی؟ خیر راشد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا، بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے سے سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے راشد خان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروایا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی بھی ہے۔ 2 دن کے بعد اسے اس جنگ کی سزا میں پھانسی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، اور جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال ہوگی، وہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ
اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ اب راشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مجھے نہیں پتہ، یہ میری پاس آئی تھی، اس نے اس صحیح طرح دلہن کا لباس پہنا تھا، بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو، میں نے راشد خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتہ جی اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں ہے، کہتی ہے کہ مجھے راشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ایک ہی دن راشد خان کے ساتھ رہوں گی، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ میں راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ راشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پورا کرنا تھا، ہم نے کسی بات پر اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، راشد خان کو اس کی جیل سے بلا کر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و ایجاب ہوا، اور راشد خان نے کہا کہ اب میری خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے ساتھ بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن، بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔ اب آپ مجھے پھر پھانسی کی سزا دے دینا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سچی محبت واقع ایسی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمارے بھی ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے ساتھ جیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، اس لڑکی کو جیل میں لے گئی، وہاں تو بمشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، میں نے ان دونوں کو جیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید جیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی، میں جانتی تھی کہ جیل کا دروازہ کھولنا اتنا آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی بیوی سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی جو وہ باتیں کر رہے تھے، نہ ہی میں نے سنی تھی، نہ ان پر دھیان دیا تھا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ جیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی چاک کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی، تب بھی مجھے اس جیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو لڑکی جو کہ راشد خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور جیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، اب میں راشد خان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا کہ شاید راشد خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے اب گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی جیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کر دیا اور واپس تالا لگا کر راشد خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنی جیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا، میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تھا کہ وہ راشد خان کو لے کر آئے، تم جا کر جیل میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہو گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ دے دیا ہوا
تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی 826 والے جیل میں گئی۔ وہاں معمول کے مطابق میں نے راشد خان کو آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ آن کر کے دیکھا تو ایک شخص جو کہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے جیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری جان ہی نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تم لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اب اگر کسی کو تاریخ کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر تم پر ہوگا، اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹک دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ کہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اسے کسی صورت بھی بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر راشد خان کے ساتھ ملنے آئی ہے محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ راشد خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس سے لڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو ہی دی جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ اب لوگوں نے راشد خان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا، یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب راشد خان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے، ورنہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تمہارے ڈیوٹی مردوں کی جیل میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عورت ہی ہوتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا اور اس نے میری آنکھوں میں ہی دھول جھونک دی، مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چاہ رہا تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچیں یا پھر راشد خان کو ڈھونڈیں۔ راشد خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا ہمیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا، مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب میری دلچسپی کا مرکز لڑکی بن گئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے راشد خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، کیسے اس نے راشد خان کے حصے کی پھانسی کی سزا اپنے حصے لے لی۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر راشد اتنا بڑا ہوتا تو یہ لڑکی سے اتنی محبت کیسے کرتی؟ میں اس سے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف بتا دیا تو وہ منظور علی کی بیٹی تھی۔ منظور علی ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ منظور علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی ہے تو کیوں نہ میں ساری بات اسی سے پوچھ لوں۔ تب اس نے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ بھائی کے بارے میں ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ تمہارا بھائی ہے یا رشتے میں بھائی لگتا ہے؟ تم لوگوں نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ نہیں، وہ میرے رشتے میں بھائی نہیں لگتا، مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ محبت میں ان سے ضرور کرتی ہوں، مگر میری محبت ایسی نہیں تھی، میں اسے بھائی مانتی تھی۔ تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟
وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو چکمہ دینے کے لیے راشد کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیوں کیا؟ یقین مانیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ وہ اس ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بزدلوں کی طرح گھبرائیں گے نہیں۔ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے نہیں، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لڑکی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مزید پریشان کر گئی تھی۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں اپنا فیصلہ بتاؤں اور دوبارہ سے اس سارے معاملے پر غور و فکر کروں۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میری بڑی بہن کے ساتھ منگنی راشد سے ہو چکی تھی۔ راشد خان بچپن سے ہی بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب راشد کسی سے ڈر کر بھاگا ہو۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا۔ میرا پھوپھی ذات ہونے کی وجہ سے اماں ابا راشد بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی راشد بھائی سے کر دی تو ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے اور گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات راشد بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ راشد بھائی کی منگنی ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھیں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے اور میں سمجھ گئی تھی کہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا شاید ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر دروازے سے جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ آدمی گاؤں کے بدمعاش تھے جن کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ انہوں نے کہا دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت و سماجت کرنے لگی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے۔ ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر راشد بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر جانے کو کہا تو میں اندر کمرے میں چلی گئی، مگر راشد بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے۔ ہم تو 3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دیں گے۔ یہ بات سن کر راشد بھائی کو گوارا نہ ہوا۔ لڑکوں نے اتنی غلط بات کر دی تھی کہ راشد بھائی غصے سے ابھر رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلط باتیں کوئی کرے، کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ راشد بھائی نے اس وقت ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا کہ وہ ایک تھے اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ہم بہنوں کے ہوتے ہوئے ان سے لڑا نہ جائے گا۔ انہوں نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا۔ اب تو یہ معاملہ تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 آدمی ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ اماں ابا جو ہی ادھر ادھر ہوتے تو یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری اپی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ ایک کھڑکی توڑ کر ایک بدمعاش کمرے میں گھس آیا۔ اسی وقت راشد بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لی بلکہ راشد بھائی کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کے طور پر ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر بھی
پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ راشد بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے، مگر چونکہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے راشد بھائی کے لیے زندگی آزاد کر دی۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر روپوش رہے، مگر پھر آخرکار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی اور ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا دینی چاہیے۔ راشد بھائی کے والدہ نے ان کو ملاقات کے دوران یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی، مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کو نہیں ہے۔ میں مر بھی جاؤں گی تو ایک اور فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب میں کیس کا کیا ہوگا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کو بھی کسی بڑے تک پہنچ ہو گئی۔ راشد بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا، راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ یہ انتہائی درجے کا قابل و وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی، مگر 3 سال کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایسوی صاحب کو بھی قائل کر لیا۔ سزائے موت راشد خان کے لیے نہیں بنی تھی۔ اس طرح راشد خان باعزت بری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بے قصور تھا۔ اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا کہ راشد خان کی جگہ کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا تو وہ بھی شاید یہی کرتا۔